बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपको हमने ज़हमत दी। मेरे साथ हमारी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पलवर शाह खान साहिबा, वो भी बात करेंगी, और रुबीना खालिद साहिबा जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी बात करेंगी। आज आपको मुख्तलिफ़ इशूज़ पर बात करेंगे। मैं जो आपसे मुखातिब हूँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिस्पॉन्स, जो कल ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो वफाकी वज़ीर हैं एविएशन के, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है पार्लियामेंट में, उस हवाले से हम अपना रिएक्शन देंगे। अब ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये एक पॉजिटिव पेशरफ्त है कि एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन रिपोर्ट क्या पेश की गई है और रिपोर्ट किस तरीके से पेश की गई है और रिपोर्ट के असरात इदारों पे क्या होंगे, मुल्क पे क्या होगा, एविएशन पर क्या होंगे, इस पर बहुत तशवीश है हमें। कल सारा दिन जो मीडिया पे जिस तरीके से रिपोर्ट्स चली हैं, जिस तरीके से वज़ीर को कोट किया गया है, और जिस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस मुल्क के प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उस पर जैसे सवालात उठाए हैं, तो लगता है हमने अपने आप को गाली दी है, जो पीटीआई का वतीरा है। अब इस रिपोर्ट को हम इस हवाले से मुस्तरद करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन के जिस तरीके से पूरा फ्रॉम डे 1 टू टुडे जिस तरीके से इस सारे केस को हैंडल किया गया है, इसमें बहुत तशवीश है। फेसबुक पे जो इसका रद्द अमल है, ट्विटर पर रद्द अमल है, अवाम का रद्द अमल है, मीडिया पर भी जो रद्द अमल है, सवाल ये है कि इस मुल्क में जो इस रिपोर्ट में मलबा डाला गया है वो एक कप्तान के ऊपर है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कप्तान कौन सा? इस मुल्क में इस रिपोर्ट के हवाले से दो कप्तान हो सकते हैं। एक कप्तान जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन है, और एक कप्तान जो है वो पीआईए का पायलट है जो उस वक्त लीड कर रहा था। तो सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? 90 अगर हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमें उन जानों का एहतराम करना है, और इन्वेस्टिगेशन बहुत हसास मामला है, और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में मकसद ये होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का कि उसके नतीजे में इदारे और इसको मेरे ख्याल से बंद ही कर दें। मकसद इन्वेस्टिगेशन का ये होना चाहिए कि इस्लाह हो, इदारे बने और ब्लेम गेम ना हो। लगता है कि इस पूरी रिपोर्ट में हमें, और जो रिएक्शन आया है, लग तो इसमें एक बदले की बू आ रही है और इसमें बदनीयती की भी बू आ रही है। इस गवर्नमेंट में जो कप्तान हैं गवर्नमेंट के, वो थ्रू आउट अपने करियर में ये कहते आए हैं कि अगर हादसात हों तो उस पे जो जिम्मेदारान हैं टॉप वाले, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो साउथ कोरिया का बार बार मिसाल देते थे कि अगर उसमें एक छोटी सी किश्ती का भी एक्सीडेंट हो तो वज़ीर आज़म ने मुस्ताफ़ी होते हैं साउथ कोरिया में, हमें भी यही करना चाहिए। तो उस उसूल के मुताबिक जो मुस्तफ़ी होने चाहिए इस हादसे के बाद, वो तो ख़ुद कप्तान, जो क्रिकेटर कप्तान है, उसको मुस्तफ़ी होना चाहिए, और उसके बाद जो उनके वज़ीर हैं उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट उन्होंने लिखी, होना ये चाहिए था कि विदाउट ब्लेम गेम, या जिस तरीके से उन्होंने जो कैप्टन्स हैं या जो पायलट्स हैं उनकी एक तजलील की, उनको तनकीद का निशाना बनाया, होना ये चाहिए था कि जो रिपोर्ट ले होती है वो कमेटी में जानी चाहिए थी और उसमें वो डिलिब्रेट होता। लेकिन जो वज़ीर साहब हैं उन्होंने कई कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने पायलट एरर हो सकता है हो, हम किसी भी हवाले से इस रिपोर्ट के कंटेंट को डिटेल नहीं बनाना चाहते जब तक हम टेक्निकली इसको इवैल्यूएट ना करें, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रिपोर्ट लिखी
انہوں نے خود جو ایئر سیفٹی کے انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی دھجیاں بکھیڑی. انہوں نے جو CVR ہے, جو فلائٹ ریکارڈر ہے, اس کی ریکارڈنگ کیسے انہوں نے سنی ہے؟ کیا وہ انٹائٹلڈ ہیں انڈر دا انٹرنیشنل لا کہ وہ فلائٹ ریکارڈر کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ جو ریکارڈنگز ہیں وہ سنیں اور اس کو آ کے کوٹ کریں, اس کے آگے بتائیں کہ کرونا پر پائلٹس نے ڈسکس کی ہے, پائلٹس کی ذاتیات, ذاتی کیفیت کے اوپر یہ بات کریں, کیا وہ اہل ہیں؟ اور اس کے بعد جو بہت حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہتے ہیں, اور شاکنگ بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 294 پائلٹس جو ہیں ان کے لائسنسز جو ہیں وہ مشکوک ہیں. جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو دوسرے دن ایک لیٹر آتا ہے CEO کا جس کو خود حیرت ہے کہ 295 لائسنسز جو ہیں وہ مشکوک ہیں, جن میں سے 150 PIA کے ہیں اور ہمیں وہ نام بتایا جائے. تو دیٹ مینز نہ سیول ایویشن اتھارٹی کو وہ نام پتا ہے, نہ PIA کے CEO کو نام پتا ہے, اور منسٹر صاحب کو پتا ہے. تو ہمارا یہ میجر سوال ہے منسٹر کے اوپر کہ یہ ان کے پاس یہ کیسے انفارمیشن آئی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو نہیں پتا. تو اس بنیاد پر کہ ہی ہیز گیون فالس انفارمیشن بظاہر, جس کی بنیادیں جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا, نہ کوئی تحقیق ہوئی ہے, ایسی انفارمیشن انہوں نے کیسے لے کی ہے. تو ان کو صرف اس بنیاد پر, اور انہوں نے جو انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں کہ اس قسم کی حساس رپورٹوں کے حوالے سے کیسے بات کی جائے, ان کی انہوں نے دھجیاں بکھیڑی ہیں, اور خود انہوں نے اپنے ہی اداروں کو انٹرنیشنلی انہوں نے بدنام کیا ہے. ان 3 نقطوں پر, اور چوتھا نقطہ خود وزیر صاحب خود اہل ہیں. وزیر صاحب شور مچاتے رہے ہیں لاسٹ پارلیمنٹ میں کیونکہ ان کے اوپر خود کے اوپر جعلی ڈگری کا کیس تھا, اور جعلی ڈگری کا کیس میں HEC نے کہا تھا کہ ان کی خود کی ڈگری جعلی ہے. جو PIA کے پائلٹس کی لائسنسز کو چیلنج کر رہے ہیں وہ خود جعلی ڈگری کا کیس مقدمہ بھگت چکے ہیں, اور اس میں متنازع ہے وہ بھی ابھی تک. تو وہ شخص یہ اہلیت رکھے کہ وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے جن کا کوئی لیگل بیسس نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان اس رپورٹ کو تو ریجیکٹ کرتی ہے, اس انویسٹیگیشن کو, اور کہتی ہے کہ بدنیتی اور بدلے پر مبنی ہے. لیکن جو وزیر صاحب ہیں خود ان کے بقول اور ان کے جو اصولوں کے بغیر بھی ڈیمانڈ کہ وہ مستعفی ہوں. اب 4-5 نقطے ہیں جو ضروری ہیں اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے پوچھنا. پہلا پرابلم یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کون سے قانون اور لیگل اینٹی کے تحت ہو رہی ہے. پہلے سول ایویشن اتھارٹی کے اندر ایکسیڈنٹ ایئرکرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ ہوا کرتا تھا. اب یہ ایک سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ بنایا گیا ہے. کس قانون نے اس کو بنایا گیا ہے؟ کیسے بنائی یہ سیفٹی انویسٹیگیشن؟ مجھے نہیں یاد کہ ہم نے اس کو پاس کیا ہے, اور وہ سول ایویشن سے نکال کے کہیں ڈائریکٹ ایویشن کی منسٹری میں دے دیا ہے. یہ چیز کیسے بنی, کب بنی؟ تو دا ویری کوشچن از کہ آپ نے یہ جو انویسٹیگیشن کی ہے کون سے قانون کے تحت آپ نے یہ کمیٹی بنائی ہے؟ جو کمیٹی بنی ہے اس میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو اس میں آؤٹ آف دا 4 جو ہیں لوگ 3 فارمر ایئر فورس کے کیپٹنز ہیں. تو اس میں واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ کیا ان کے پاس وہ انویسٹیگیشن کی کوالیفیکیشنز ہیں؟ کیا وہ ایکسپرٹس ہیں اس ایئرکرافٹ میں کہ وہ اس حوالے سے اہل ہوں؟ تو اس پر بھی بہت بڑے سوال ہیں. کیا پروسیجرز انویسٹیگیشن کے فالو ہوئے ہیں؟ اس پر بھی بہت بڑے سوال ہیں. اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق ایک تنازع چل رہا ہے PIA میں اور سول ایویشن میں, جس میں ایک طرف پائلٹس ہیں اور دوسری طرف ایئر فورس کے فارمر ایئر فورس کے لوگ ہیں. جب اس قسم کا فیوڈ چلے اور اس پس منظر میں آپ رپورٹ لے کے آئیں جو ایک باڈی کو, ایک کلیکٹیولی پائلٹس کو بلیم کرے, تو کیا وہ ادارے کو ہیلپ کرے گا؟ کیا وہ PIA کو ہیلپ کرے گا؟ کیا وہ سول ایویشن کو ہیلپ کرے گا؟ اور اگر آپ ان پائلٹس پر سوال ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں وہ پائلٹس جو ہیں
ان کے لائسنسز مشکوک ہیں تو ان کو لائسنسز کس نے دیے, ان کے اوپر کون کون سا آپ نے ایکشن کیا. لائسنسنگ ایشوئنگ اتھارٹی سول ایویشن, جو ہمیں پتہ ہے جو لائسنسز ایشو ہوئے ہیں وہ ان کے سگنیچرز سے ہوئے ہیں. کیا آپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا؟ اور ایک بہت ہی شاکنگ بات جو خود وزیر اعظم ہے, جو خود وزیر جو ایویشن کے, انہوں نے ہی اسپلڈ دا بینز. وہ کہتے ہیں کہ پائلٹ جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے کرونا وائرس کے اوپر. اپریل میں انٹرنیشنل جو پائلٹ ایسوسی ایشن ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے فلائٹس جو کیپٹنز ہیں اور جو پائلٹس ہیں وہ انڈر سیویئر اسٹریس میں ہیں, تو اٹ ول کمپرومائز آن فلائٹ سیفٹی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ تسلسل سے پی آئی اے میں جو کیپٹنز ہیں جو فلائٹ چلا رہے تھے دے ور انڈر اسٹریس, اور وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ سیفٹی رولز کمپرومائز ہو رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا سوال تو آپ کی پی آئی اے مینجمنٹ پر آ رہا ہے کہ کیا ڈڈ دے انشور کہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں. ایک تسلسل سے پائلٹس ایک آدھ دفعہ انہوں نے شاید پروٹیسٹ بھی کیا ہے کہ ہمیں کٹس نہیں ملی ہیں, ہمیں وہ ٹائم نہیں دیا جا رہا, ٹیسٹنگ نہیں ہو پا رہی, اور وہ جو کوارنٹین کا ٹائم ہے وہ کوارنٹین کا ٹائم نہیں دیا جا رہا. تو کیا یہ سارے رولز, کیا اگر یہ خود آپ نے, جو آپ کو یہ بات نہیں کہنی تھی اس وقت کیونکہ منسٹر از ناٹ آتھرائز ٹو ریپیٹ کے ریکارڈنگ میں کیا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے ساری قوم کو بتایا ہے, تو اس سے تو آپ نے یہی ثابت کیا ہے کہ پائلٹس ور انڈر اسٹریس اف دے ور ٹاکنگ اباؤٹ کرونا وائرس. بہرحال یہ ہم بالکل نہیں کویسچن کر رہے کہ کس کا ایرر ہے کس کا نہیں ایرر ہے. ہمارے سوالات یہ ہیں کہ اگر یہ فیلئر ہے تو اس کا ازالہ ایسے نہیں ہونا کہ آپ ایک حلقے, ایک پارٹی, ایک گروپ کو بلیم کر کے اور آپ اپنے آپ کو گالی دیں. اس میں ہر لیول پر کہیں نہ کہیں اگر فیلیئرز ہیں تو اس کے ازالے ہونے چاہیے, اور یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ 30 دن کے بعد واپس آ کر آپ 1/4 پائلٹس کو آپ اگر کویسچنیبل بنا لیں گے تو آپ کی ایئر لائنس چلے گی. اور آپ نے جو آپ کا سول ایویشن کا ادارہ ہے انٹرنیشنلی اٹ ول فال انٹو ڈسریپیوٹ. اس وقت بھی اس کی دنیا میں ریٹنگ ایٹ دا باٹم ہے, اور اس کے بعد جب آپ اس کو اور ڈسٹریبیوٹ میں کریں گے تو آپ انٹرنیشنلی اپنی ایئر لائن کو بھی ہیں اور اپنی آپ سول ایویشن کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اور جہاں تک ڈگریز کی بات ہے کہ سول ایویشن کے جو سینئر ترین فلائٹ ریگولیشن کے جو انچارج ہیں انہوں نے وہ خود فیک ڈاکیومنٹس پر اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو آر انفارمیشن وہ فیک ڈاکیومنٹس پر ٹرمینیٹ ہو چکے ہیں, ان کو اپنی سینیورٹی بحال کر کے پھر سے وہ عہدہ دیا ہے. لیکن ہم ان کنٹروورسیز میں نہیں پڑھ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کرونا وائرس کے ٹائم پر اپنے جو ملازم ہیں, جو امپلائیز ہیں, جو ہیومن ریسورس ہے اس کا خیال کریں, بلیم گیم نہ کریں. اگر لائسنسز میں مسئلے ہیں تو آپ بالکل پینلٹیز دیں, لیکن آپ راستہ بھی نکالیں کہ آپ کی ایئر لائن میں اس وقت جو سٹریس ہے, آپ کو پتہ نہیں کتنے ہزار اوورسیز لوگ لے کے آنے ہیں, اور اس وقت آپ نے پورا کے پورا ملبہ نہ صرف ایک پائلٹ پر لیکن پورا پائلٹس کے جتنا بھی آپ کا سسٹم ہے اس کے اوپر آپ نے بلیم ڈال دیا ہے. وچ پائلٹ وڈ لائک ٹو فلائی ان اے ریلیکسڈ وے ٹوڈے فار پاکستان ایئر لائنس؟ تو آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اپنے ادارے کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اپنے ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ کنٹینر وائرس والی پارٹی اس وقت ملک پہ سوار ہے تو انہوں نے شاید یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک ہم ہر ادارے کو تباہ نہ کریں, ہر آئینی ادارے, وہ پارلیمنٹ ہو, وہ ای سی پی ہو, وہ جوڈیشری ہو, جب تک ہم, اور اب آپ پی آئی اے اور سول ایویشن کے اوپر آ گئے, جب تک ہم ہر ادارے کو تباہ نہیں کریں شاید یہ سکھ کا سانس جو ہے وہ نہیں لیں گے. تو یہ میری گزارشات تھیں. اب میں چاہوں گی کہ اس وقت میں ایک اور بات کروں گی کہ یہ ایک امپریشن کریٹ کر رہے ہیں, اس کو سیاسی بنا رہے ہیں, یونینز پر آ رہے ہیں کہ یہ یونینز میں فلاں امپلائیز, اگر یونین نے امپلائی کیے ہیں تو آپ کے, پہلی بات تو یونین نے امپلائی نہیں کیے ہیں. پیپلز پارٹی میں جو لوگ امپلائی ہوئے ہیں بہت ہی چھوٹے گریڈ میں, کوئی بڑے بڑے گریڈ کے نہیں امپلائی کیے گئے لوگ,
اصل کویسچن یہ ہے کہ سارا مینجمنٹ کا اصول ٹاپ ڈاؤن پہ چل رہا ہے. کیا آپ کے جو ٹاپ اہلکار ہیں وہ میرٹ پر امپلائی ہوئے ہیں؟ آج آپ کا جو سول سی ای او ہے ہی از انڈر لیٹیگیشن, وہ کورٹ کی حاضریاں کاٹ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس سول ایویشن اتھارٹی میں ڈی جی نہیں ہے 2 سال کا, پھر آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں ایک پائلٹ پر ڈال کے؟ تو اس لیے یہ بہت ہی کویسچنبل ہے سارا سلسلہ, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. تو اس میں اگر ایک شخص جس کو ریزائن کرنا ہے تو وہ جو ملک میں کپتان جو لگایا ہوا ہے سلیکٹڈ, اس کو ریزائن کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ سرور خان صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ بالکل جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اور پی آئی اے ہے ان کو ذمہ داری لینے چاہیے. تھینک یو. آپ ابھی پلوشہ خان صاحبہ کچھ بات کریں گے, آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ کہ آپ آئے. سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات ہے, آپ کے علم میں بھی ہے, ہمارے علم میں بھی ہے, کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دھمکی آمیز مواد ان کے گھر پہنچایا گیا ہے, جس میں ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. تو ریاست مدینہ چلانے والوں کو یہ علم نہیں کہ ریاست مدینہ کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے جو قاضی ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں وہ جگہ جگہ اپنی انصاف کے لیے جو ہے ٹکرے مار رہے ہیں. اور اس قسم کی دھمکیوں کی آڑ میں یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ تک نہیں ہے, آپ نے بھی دیکھی ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں, کچھ سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں. اس میں لپیٹ میں لے لیا گیا ہے وزیر اعظم 3 دفعہ جو رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب جو اس ملک کے صدر رہے ہیں, اور تمام جوڈیشری کے ججز کو ان کے لیے غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام دھمکیوں کی مذمت کرتی ہے اور یاد کراتی ہے کہ اسی گھر سے جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت کی معزول عدلیہ کے حق میں نعرہ بلند کیا تھا اور بلوچستان ہاؤس جانے کی کوشش کی تھی جو اس وقت کے آمر نے بلاک کی تھی. تو یہ یاد دہانی رہے کہ آج ان کا بیٹا جو ہے وہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے, اور ایسی کوئی کوشش ہوئی تو سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی. دوسری بات, ہم یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ کون شخص ہیں جو دھڑلے سے کسی خوف و خطر کے کو چھوڑ کر یہ اپنی ویڈیوز جو ہیں یہ وائرل کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. اس پر کوئی مشینری حرکت نہیں آ رہی. ریاست مدینہ سو رہی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ جب اس ملک کی معیشت کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اور اس کا جنازہ جو اسمبلی میں یہ بجٹ کی صورت میں پڑھا رہے ہیں وہ پڑھایا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم 4 لوگ گن کے 4 لوگ کھڑے ہیں, اور وزیر اعظم ان کو کھڑے ہو کر کرونا ٹائیگرز ہیں یا وہ کیا چیز ہیں ان کو وہ بھاشن دے رہے ہیں. اور وہاں معیشت کو جو ڈبو آئے ہیں اور معیشت کا جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, کم از کم جا کے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تو جاؤ. آج یہ بتاؤ کہ کتنے دن ہو گئے بحث کو, کتنے دن وزیر اعظم وہاں گئے ہیں, ممبر کھڑے ہوتے ہیں بولتے ہیں, کوئی نوٹ کرنے والا نہیں ہوتا کہ کیا بول رہے ہیں. کیا ہم اتنا لاوارث ملک ہیں؟ ویسے بھی جب ٹائیگرز ہوں اور عمران نیازی ہو, نیازی ان کی اوپر آ جائیں ان کو لیڈ کرنے کے لیے, تو ملک کے لیے بہت برا شگون ہے. آپ یاد کر لیجئے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. بدقسمتی کی ایک جو ہے نا تاریخ رقم ہو رہی ہے. اس ملک میں گھروں میں جن کو آپ نے آئسولیٹ کیا, ان کو کہا آپ گھروں میں رہیں, وہ ایک سلنڈر کے پیچھے ان کے لواحقین بھاگتے رہے آکسیجن کے, وہ ایک سانس کے لیے تڑپتے رہے, اور کتنے جو ہیں ان میں سے وہ وفات پا گئے. کسی کی کان پہ جوں رینگی, آپ کھڑے ہو کے کس منہ سے کہتے ہیں میرا ویژن ہے؟ کون سا ویژن؟ یہ ابلیس کا ویژن ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو دھکا مار کے قبر میں اتارو, یہ کسی پاکستانی حکمران کا ویژن نہیں ہو سکتا. کس ویژن کی ابھی بھی ان کا ایک وزیر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے ویژن کو دنیا کاپی کرتی ہے. میں پوچھتی ہوں, نیو یارک کا میئر آپ کا ویژن کاپی کرتا ہے,
بھارت اور سعودی عربیہ آپ کا ویژن کاپی نہیں کرتے، کاپی کرتے ہیں. اگر کوئی امپریس نہیں ہوتا تو آپ کے اپنے نہیں ہوتے، وہ آپ کی بات نہیں سنتے. آپ کا ویژن یہی ہے کہ لوگوں کو قبر تک پہنچاؤ. صرف وہ ایک بات جس پر اس وزیر اعظم نے یو ٹرن نہیں لیا اور پکا ڈٹا رہا کہ میں ان کو رلاؤں گا عوام کے لیے، اور دوسری بات کہ سکون قبر میں ہے. آج اس نے 21-22 کروڑ عوام کو لا کے قبروں کے دہانے کھڑا کر دیے. اس سے زیادہ بے بسی کی موت کیا ہے کہ آپ گھر پڑے مر جائیں، نہ ہسپتال جا سکے، نہ کوئی آپ تک آ سکے، نہ کوئی آپ کو دفنا سکے، اور یہ آرام سے بیٹھے اپنے ویژن کی تعریف کر رہے ہیں. اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر پول کرا رہے ہیں کہ کیا میں لاک ڈاؤن کروں یا نہ کروں. یہ مذاق ہے؟ یہ بنانا ریپبلک ہے؟ یہ کیا ہے؟ قاضیوں کو دھمکیاں لگ رہی ہیں، سپریم کورٹ کے ججوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ آرام سے بیٹھے ہیں 4 لوگوں کے سامنے فوٹو سیشن کرا رہے ہیں. پھر اگر اسی وبا کے دوران سندھ کا دورہ کرنے کا ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، سندھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چھابڑی والے کو سے کیوں بند کیا. میرے دل میں، بلاول صاحب کے دل میں تو کوئی ان کا دکھ نہیں ہے غریبوں کا. آپ کے دل میں، جن کے دل میں دکھ تھا جو یہاں سے سندھ تک گئے، وہ وہاں بجائے کہ کسی ڈاکٹر، مریض، کسی نرس، کسی ورکر، کسی سے مل لیتے، کسی چھابڑی والے سے ہی مل لیتے سڑک کے کنارے گاڑی روک کے، وہ 135 قسم کے کھانوں پر ہاتھ صاف کرتے رہے. سالم مرغے، سالم بکرے، مرغابیاں، ہرن، یہ ہے ان کا ویژن، اور یہ ہے غریب کا دکھ. اور غریب کا دکھ تو اس وقت سامنے آیا جب واپسی پر کسی چھابڑی والی کی قسمت تو نہ جاگی، عقیل کریم ڈیڈی کی قسمت جاگ گئی. وہ انہوں نے اس کو آتے ہی پاکستان سپورٹس بورڈ میں ممبر لگا دیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، یہ جو آپ کا اور زلفی بخاری کا ویژن تھا، کرونا کے حوالے سے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے آیا. معیشت کے حوالے سے آج ہماری 1% گروتھ IMF نے کہی ہے کہ ہے. آپ کے وزراء، آپ کے مشیر اپنے اثاثے دکھانے سے قاصر ہیں. کون ہیں یہ لوگ جو عدلیہ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں؟ کون ہیں لوگ جو باہر کے ملکوں سے آئے ہیں؟ آپ کے اپنے بیٹھے ہوئے وزراء ان کو پہچاننے سے قاصر ہیں. اور جب یہ سب ہو رہا ہے، آپ کے وزراء آپس میں گتھم گتھا ہیں، ایک دوسرے کے گالم گلوچ کریں کابینہ کی میٹنگز میں آ کر. اس وقت جب 2 لاکھ لوگ بیمار ہیں، جب سانس کو لوگ ترس رہے ہیں، اس وقت جب 4000 کے قریب لاشیں گر چکی ہیں، اس وقت جب باقی بیٹھے ہوئے آپ اور ہم جیسے لوگ اپنی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا خون کس کے ذمہ ہے؟ یہ کس پہ FIR کٹائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ FIR لوائقین جا کر قتل عمد کے زمرے میں زلفی بخاری اور عمران خان پر کٹائیں. انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، اور ریاست مدینہ کا انصاف بھی یہی کہتا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن، سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، یہ لاک ڈاؤن اتنا ہی سمارٹ ہے جتنا یہ ملک کا پرائم منسٹر سمارٹ ہے اور اس کی کابینہ سمارٹ ہے، جو جہالت کے اڈے ہیں، جہاں سے آپ روز اس ماحول میں بھی جہالت کی ندیاں بہتی ہیں ان کے منہ سے. میں صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب، آپ عمران خان بنیں، آپ کنٹینر پر ہی کھڑے رہے، آپ لاشوں کے مینار پر نہ کھڑے ہوں، آپ چنگیز خان بننے کی کوشش نہ کریں. یہ یاد رکھیں کہ آپ جن کو اتنی بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، جہاں سندھ میں جا کے آپ کہتے تھے یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، غلام ہیں، سندھ کا کیا قصور ہے آج کے ساری وفاقی حکومت کی تمام تر ریسورسز اور فورسز سندھ کے خلاف جو ہے محاذر آئے، اس لیے کہ سندھ نے آپ کی باتیں سن کر ووٹ نہیں دیا. آپ نے جو منہ میں آیا ان کو کہا، وہ آپ سے امپریس نہیں ہوئے، آپ کے ویژن سے امپریس نہیں ہوئے. سندھ کا صرف اتنا قصور ہے. میں آخر میں یہ کہوں گی کہ وفاق پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ایک گھنونی سازش اس وقت ہو رہی ہے. اس سازش میں یہ حکومت شامل ہے. وفاق پاکستان کی ذمہ داری ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین پاکستان دے کر دی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو وزراء اور مشیران کی فوج ہے جو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، یعنی کہ وزیر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جو ممبران ہیں اٹھ کے وہ وزیروں سے لڑ رہے ہیں، اور باقی جو قوم بیمار ہے یا سانسوں کو ترس رہی ہے، وہ کس کی طرف دیکھیں؟ ذرا آپ آپس میں لڑنے سے فرصت ہو تو اس طرف بھی دیکھ لیں کہ یہ کتنے لوگ مر گئے ہیں اور کتنے لوگ مرنے والے ہیں.
یہ تمام لوگ کسی دن بھی آپ سنیں گے یہ راتوں رات یہاں سے بھاگ جائیں گے. لہٰذا ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں تاکہ یہ جواب دہی کے بغیر نہ بھاگ سکے. آج راجہ پرویز اشرف صاحب باعزت بری ہوئے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو ان کو راجہ رینٹل کہتے تھے؟ کیوں تالے لگے ہیں ابھی ان کے منہوں کو؟ کیوں تالا لگے ہیں عمران خان کے منہ کو اور حکومت کے منہ کو؟ آپ کا ایک بندہ بھی کوئی کارروائی بھگتنے سے جو ہے وہ قاصر ہے؟ کوئی ایک بھی ہے جو جانا چاہتا ہے؟ مگر آپ کا یہ چورن جو آپ روز بیچ رہے ہیں نا، یہ اسی دن ختم ہوگا جب عوام پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلانگے گی. اور یہ میں زیادہ دور نہیں دیکھ رہی، عوام بھی پھلانگے گی، وکیل بھی پھلانگیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب سے آگے والی صف میں ہوں گے. بہت شکریہ. تو بیج بویا جاتا ہے وہی جو ہے اگتا ہے. تو جو بیج بویا تھا انتشار کا، نفرت کا اس ملک میں اور اس ملک کی سیاست میں، آج ان کے اپنے دامن تک پہنچ چکا ہے. اپنے ہی وزراء اٹھ کے وہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں کہ کابینہ کے ارکان جو ہے وہ حکومت پہ تنقید کریں. تو اب میرا جو ہے نا مقافات عمل پہ یقین پہلے بھی تھا، اب اور بھی مضبوط ہو گیا ہے. تو جی کافی باتیں تو یہاں ہوئیں، تو میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ بار بار جیسے کہ پلوشا نے کہا کہ سندھ کو فتح کرنے کا ان کا ایک خواب ہے. ساری ریسورسز، سارے جو ہیں ایفرٹس جو ہیں یہ خرچ کرتے ہیں سندھ کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن عزت دینے والا اور ذلت دینے والا جو ہے وہ اوپر اس کی ذات بیٹھی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. حقیقت سامنے آئے گی اور آ رہی ہے. جو 7 سال سے انہوں نے جھوٹ کا ایک ڈرامہ رچایا ہے خیبر پختونخوا میں، مجھے ایک اسپتال، یہ آج چیلنج ہم کرتے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، ابھی سامنے آ نہیں رہے. چلیں اور ساری جگہ چھوڑ دیں. جو بالاکنڈ ڈویژن ہے، جو سوات ہے خاص کر کے، وہاں سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں، اور خیر سے جو بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں اسمبلی میں مراد سعید صاحب، ان کا تعلق بھی اسی ڈویژن سے ہے. تو وہاں آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ وہاں کی آبادی مالاکنڈ ڈویژن کی 90 لاکھ ہے. 90 لاکھ کی آبادی کے لیے جو خیر سے انہوں نے اس وقت انتظامات کیے ہیں، وہ 50 بیڈ کا ایک آئسولیشن کا اسپتال ہے، وہ بھی سوات کا. یہ میں فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں. 50 بیڈز کا اسپتال ہے. سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کے اندر ایک آئسولیشن وارڈ ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ 50 بیڈز جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے. پھر آکسیجن سپلائی جو ہے وہ بہت ناقص ہے. وہ سپلائی چین یہ مینٹین نہیں کر پا رہے. وہ تو وینٹیلیٹر کی حد تک تب جب بندہ جائے گا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی اس کی بھی بہت کمی ہے. لیکن آکسیجن سپلائی بھی نہیں ہے. صرف آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہاں اموات ہو رہی ہیں. کل بھی ہمارے جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، جس میں آپ سب کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ بھی فرنٹ لائن واریئرز ہیں. اپنی زندگیوں پہ کھیل کے اس وقت آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وبا کے اس عالم میں. آپ کی بہادری کو میں سلام کرتی ہوں کہ آپ سب آئے ہیں اور یہ باتیں جو ہیں عوام تک پہنچا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کی حفاظت کے لیے حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ پی پی ایز کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سفر کرتے رہے، لیکن ان کے کانوں پہ کوئی جوں ایک نہیں رینگی. بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ کیا وہ کیا. آپ کو میں آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ 277 ٹوٹل اسپتال ہیں خیبر پختونخوا میں. 277 یہ لکھیں آپ. 277 اسپتال ہیں، جس میں سے 55 اسپتال جو ہیں وہ ان کے دور میں، وہ 55 اسپتال انہوں نے نہیں بنائے. 2008 سے 2013 تک خیبر پختونخوا میں جو حکومت کی وزارت ایک تھی ہیلتھ کی، وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. یہ 55 نئے منصوبے جن پہ انہوں نے تختیاں لگا کے اور بڑی بڑی تصویریں اتاری، یہ انیشیٹوز اس حکومت کے تھے، پیپلز پارٹی کے وزیر کے تھے. وہ وزارت پیپلز پارٹی کے پاس تھی.
وہ 55 نئے منصوبے جو ابھی انہوں نے انوگریٹ کیے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، ان کے انیشیٹوز نہیں ہیں، ان کے کریڈٹ پہ ایک بھی اسپتال نہیں ہے 7 سالوں میں. اور باتیں آپ ان کی سنیں تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے بہائی ہیں. تو ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ آئیں سامنے، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا، آپ بھی اپنے ہسپتال ہمیں بتائیں اور ہمارے ساتھ سندھ چلیں، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پھر مقابلہ کرتے ہیں. یہ آ کے جھوٹ موٹ کی باتیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. خیبر پختونخوا کا پر کیپٹا جو خرچ کرتے ہیں مریض کے اوپر وہ 600 روپے سالانہ ہے پر کیپٹا ایک بندے کے اوپر. اس کی بنسبت سندھ 1400 روپے خرچ کرتا ہے، وہ بھی کم ہے. لیکن ان کو بھی دیکھیں نا، 7 سال تو انہیں بھی ہو گئے. تو ان کی ساری جو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، اور پھر ڈاکٹرز اور ان کی حالات تو جو بھی ہے، ان کی جو انتشار ہے، ان کی جو نفرت ہے، ان کی جو بدتمیزی ہے، یہ انہوں نے ہر جگہ پہ اس کو جو ہے اب آگے پھیلایا ہے. بہت آپ نے ذکر سنا ہوگا، کہا کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس بنا دی ہے ہم نے. خیبر پختونخوا کی پولیس جو تھی مثالی تھی، انہوں نے نہیں بنائی. میرا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، ہمارے ہاں ایک روایت ہے، ایک طریقہ کار ہے، لحاظ ہے، ایک شرم ہے، ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں. یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا. ہاں انہوں نے ایک کام ضرور کیا ہے، اسی پولیس کو جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو بڑی قابل تعریف پولیس تھی، جس میں صفت غیور جیسے، جس میں ملک زاد جیسے اور کہیں اتنے شاندار افسران جو کے پی پولیس سے جن کا تعلق تھا، لیکن جو واقعہ ان کے انڈر والی پولیس کے تھرو ابھی ہوا ہے، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. عامر نام کے ایک لڑکا ہے، عامر تہکالی کے نام سے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو جو وہ نفرت اور انتشار کی وہ جو جڑ انہوں نے لگائی تھی، جو وہ پودا پھل پھول کے اب وہ پھل دینے لگا ہے. اور وہ پھل کہیں آپ نے دیکھا کہ وہ رویے جو ہیں، وہ شدت پسندی جو ہے، وہ جو نفرت ہے، وہ ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور ان کی دین ہے. یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے پاکستان کی سیاست میں بدتمیزی. جو انٹروڈیوس کروانے والے یہ، پاکستان کے اور ہر شعبے کو تباہ کرنے والے یہ. اور اب دیکھ لیں، اب پولیس کے اندر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ آج میں آپ کے سامنے اور پی آئی اے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں جو آپ خود کہیں گے. تو یہ ساری باتیں تھی، اور آپ کی توسط سے یہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے کہ یہ آئیں اور خیبر پختونخوا اور اس کا جو ہے سندھ کا مقابلہ کر کے دکھائیں. میدان کہتے ہیں، ہماری پشتوں میں کہتے ہیں، دا گز اور دا میدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایئر لائن اس وقت اگر بچی ہوئی ہے اور نظر آ رہی ہے تو 2016 میں اس میں میڈیا کے بہت اہم کردار تھا، جو نے ہمارا ساتھ دیا تھا، جس میں ہمارے 2 ساتھی شہید ہو گئے تھے اور یہ ایئر لائن پرائیویٹ ہونے سے بچ گئی تھی. ابھی اس وقت ایک کنڈیشن ہے کہ صرف پائلٹس کی بات نہیں ہے، تمام مزدوروں میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ روز نئی خبریں آ رہی ہیں کہ 4000 بندے کو نکالا جا رہا ہے یا 3000 بندے کو نکالا جا رہا ہے. بینگ سی بی اے آج تک انہوں نے ہمیں کبھی اعتماد میں نہیں لیا، نہ گورنمنٹ نے اور نہ موجودہ مینجمنٹ نے. جو ان کے دل میں آ رہا ہے وہی کچھ کر رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل طریقے سے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو آئی ہوئی ٹیم ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کس بورڈ نے انٹرویو لیا تھا کہ جو لوگ آپ آئے ہوئے ہیں ڈپوٹیشن پہ، جبکہ سپریم کورٹ کا ایک کلیئر ڈیسیجن ہے کہ ڈپوٹیشن پہ کوئی بندہ اس طریقے سے نہیں آئے گا. تو میری یہ آپ دوستوں کی وسادت سے گزارش ہے کہ یہ کلیریفیکیشن منسٹر صاحب جو کل فرما رہے تھے، پھر ڈگری کا بہانہ کر کے اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور 4000 سے 5000 بندوں کو. تو مزدوروں میں اتنی بے چینی اس وقت پائی جاتی ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک روایات ہے. اس سے پہلے گورنمنٹ کی بھی
2008 में जो लोग आए थे पीपल पार्टी के दौर में वो 1 to 4 के लोग हैं और उनकी टोटल सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये इस मौजूदा दौर में भी। ये सिर्फ प्रोपेगेंडे की हद तक है कि ये पॉलिटिकल भर्ती थी। हर बच्चा हर माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसीलिए कोशिश यही करते हैं कि वो कल उनका सहारा बनेगा, ये हमारा वो मुआशरा वही है। तो बीइंग ए CBA प्रेसिडेंट मेरी इल्तिजा है कि आपसे भी और पीपल पार्टी की हम हमेशा मशकूर रहें, क्योंकि मेरी जन्म जो है ना वही पीपल पार्टी से हैं उस वक़्त से लेकर आज तक, और इन्होंने हमेशा मजदूर का साथ दिया। 2008 में हमारे कायद जरदारी साहब ने उस वक़्त जिन लोगों को कन्फर्म किया था वो लोग ऑलरेडी PM में तकरीबन 12-12, 13-13 साल से डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, जिसके बारे में आज ये बताया जा रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि फेयर डिग्री है तो फेयर डिग्री का कसूर जहाँ एम्प्लॉइज़ का है वहाँ मैनेजमेंट का भी है कि 180 डेज में मेरी तमाम वेरिफिकेशन हो जाती है। तो अगर 180 डेज में इन्होंने मेरी तमाम वेरिफिकेशन बाकी कराई तो मेरी एजुकेशन की क्यों नहीं कराई थी कि आज 15 साल और 10 साल नौकरी के बाद मुझे निकाला जा रहा है। तो मेरी ये इल्तिजा है आप लोगों की वसादत से कि इसकी क्लियरिफिकेशन किया जाए कि 5000 या 4000 लोगों को क्यों बेरोज़गार किया जा रहा है। ये 5000 ख़ानदान है, एक बंदे की बात नहीं है। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो काइंड। अब वो खा लें आप सारी, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के लिए। हाँ, देखें ये जो इनके कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हैं उनमें से जो लेटेस्ट पॉइंट आया है वो यही आपके फतियाना साहब की जो स्पीच है वो आप देख लें कि ये इनका तरीक़ेकार है जिस तरीके से ये मुल्क को चला रहे हैं। मैं इस वक्त एक पॉइंट और रेज़ करूँगी कि जिस तरफ आप देखें, जैसे मैंने कल कहा था कि अमेरिका में एक शख्स को पुलिस अहलकारों ने जिस तरीके से उसकी मौत हुई, वो कहता रहा मेरा दम घुट रहा है, लेकिन उसके अहलकार की जो पुलिस अहलकार की लात जो है उसके गले पे थी। इस वक्त लगता है कि PTI हर तरफ हर इदारा हो, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, उनकी लात है और उनका गला है। कल जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में इस नौजवान के साथ हुआ, उसमें और उस सियाफाम शख्स के उसमें क्या फ़र्क है। फिर आपने बलूचिस्तान में जो स्टूडेंट्स की हालत देखी कि वो अपने राइट्स डिमांड कर रहे थे कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है कई सालों से। हम कश्मीर की लॉकडाउन की बात करते हैं कि वो एक हैबतनाक हालात उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। मोदी की मजालिम वहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स अपने राइट डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ उनको ऑनलाइन एजुकेशन मिले, जिस तरीके से आपने उनको अरेस्ट किया ख़वातीन को, वो भी काबिल मज़म्मत है। और फिर आप कराची में जाएं, कराची में बिजली नहीं है मई के महीने में, गर्मी में। व्हाट इज़ द रीज़न? हद है इनकी नाअहली की कि जिस चीज़ पर हाथ रखते हैं वो गुम हो जाती है। इस वक्त आपकी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए जनरेट नहीं हो रही कि आपने फर्नेस ऑयल गुम कर दिया, और आपके ख़ुद के मेंबर्स उठ के कराची से डिमांड कर रहे हैं कि हमने तो कहा सरवर खान साहब इस्तीफ़ा दें, वज़ीर एविएशन, लेकिन वो ख़ुद मुतालबा करते हैं और हम उनका साथ देंगे। वो कहते हैं मिनिस्टर एनर्जी रिज़ाइन करें। आप जब आपका ईंधन है मईशत का, पेंडेमिक के ज़माने में फर्नेस ऑयल गुम है, आपका जो पेट्रोल है वो गुम है, तो ये आपकी किस किस्म की गवर्नेंस है? और आप उसके ऊपर आप वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने वीट शॉर्टेज शायद ये क्रिएट करनी है। आगे आपका इरादा है कि आप वीट शॉर्टेज क्रिएट करेंगे, तो आपने वीट गुम कर दिया। तो ये हालात हैं इस हुकूमत के। जी मैडम, वज़ीर आज़म की तकरीर अभी जारी है और ये असम्बली में, तो दोबारा उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है कि कोरोना का एक तरफ मईशत का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर एहतियात ना की तो हमारा हेल्थ सिस्टम ये बर्डन नहीं उठा सकता। इसके साथ एक सवाल है, खुद ही तो कहा था कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन पहले आपके PIO के प्रेसिडेंट साहिल चांडियो और नुमान नैया से उन्होंने एक 62 शख्स के ऊपर उसको एक्सपोज किया और तनकीद की। तो साइबर क्राइम जो है उसके पास बाकी मुल्क के मसाइल हल हो गए हैं कि उनको उसने समन भेज दिया इस कोरोना में यहाँ पर पहुँचे,
और अपनी मौत को इनवाइट करेगा? देखिए, इसका डिटेल तो इस पे बात होगी, लेकिन वज़ीर आज़म का जो बयानिया है वो, जैसे मेरी बहन ने कहा, वो तो लगता है कि पाकिस्तान में मैस किलिंग्स का उन्होंने माहौल क्रिएट किया है। इतने कंसर्न्स हैं इंटरनेशनली, जो जरीदे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये लिख रहे हैं कि अगर आपको कोरोना से जिन मुल्कों ने बदतरीन मुकाबला किया है, अगर उनकी फहरिस्त लिखनी हो तो उसमें पाकिस्तान का एक नाम आ जा रहा है। और आज एक बार फिर उन्होंने मुल्क में कंफ्यूज कर दिया है। अगर हम इसको एक जामे तरीके से वक्तन फ़वक्तन लॉकडाउन करके, फिर SOPs करके, लॉकडाउन जैसे WHO ने कहा है, अगर हम वो तरीक़ेकार अपनाते और एक जामा पॉलिसी देते तो बाय नाउ आपका कर्व फ्लैटन हो जाता और इतने आपके लोग जो अमवात हो रही वो नहीं हो रही। आपने न सिर्फ मईशत खोली, हर एस्पेक्ट आपने खोल दिया, और फिर उसके बाद जो इतने सारे केसेस जब बढ़ रहे थे तो आपने लॉकडाउन्स बंद किए। और उसके बाद आप देखें कि इस वक्त इतनी इनसिक्योरिटी है कि ख़ुद आपके स्पेशल असिस्टेंट्स कह रहे हैं कि जितनी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स आप टेस्टिंग 0.5% आपकी टेस्टिंग हुई है आबादी की। तो उसके मुकाबले में अगर आप टेस्टिंग सही करेंगे तो ये केसेस तो 3 टाइम्स बढ़ेंगे। 3 टाइम्स उसका लफ्ज़ ये है, विच मीन्स आज आपके 2 लाख केसेस नहीं हैं, आपके 6 से 8 लाख केसेस हैं। और अमवात भी आपकी इसी तरह आपकी अमवात हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा कि लोग तो हस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, लोग तो घरों में महफूज हैं, और लोग को जो दम घुट रहा है वो पूरे मुल्क का दम घुट रहा है। लोगों का कोरोना में दम घुट रहा है और आपकी ऐसे मईशत भी नहीं चलेगी, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो इतना ऊपर जा रहा है। तो आगे 3 महीने आपके फिर लॉकडाउन की क्या मईशत की लॉकडाउन कर दिया आपने, तो आपका ये ना आधा तीतर ना आधा बटेर, ये सिस्टम नहीं चलेगा। और इसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है कि सिंध हुकूमत ने 4 अरब रुपए की 400 लग्जरी गाड़ियां मंगवाने के लिए रखे, तो उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप डाउन किया। तो इससे क्या करें? देखिए, अपोजिशन पर बहुत अहम सवाल है। मैं समझती हूँ कि मुल्क बिल्कुल ये तवक्को कर रहा है कि अपोजिशन यूनाइट होगी और होनी भी चाहिए, और पीपल्स पार्टी की ये कोशिश रही है। आपने इस दौरान भी देखा होगा कि एक जमात है जो APCs करती आ रही है। जिस लेवल पर भी हम कर सकें हमने किया है। हमने पंजाब में सब पार्टियों को इकट्ठा किया, फिर हमने सिंध में इकट्ठा किया, फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठा किया, फिर हमने बलूचिस्तान में इकट्ठा किया। और अब हमारी यही कोशिश है हमारे चेयरमैन की कि हम एक प्लेटफॉर्म पे पार्टीज़ को इकट्ठा करें। हमारी ये कोशिश है और ये हमारे एजेंडा में सरफहरिस्त है कि हम अपोजिशन को इकट्ठा करें, और जब तक वो अपोजिशन इकट्ठी हो हम अपना काम जारी रख रहे हैं। इस वक्त एक आवाज़ है जो ज़मीन पर इस मुल्क के हालात हैं उसको एक तसलसल से हाईलाइट कर रही है, और वो पीपल्स पार्टी है, और हम वो करते रहेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि नून ने कोई भी ऐसी जामे बात की है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को अगर आप राय का इख्तियार देंगे तो उन्होंने ख़ुद इनको क्या, इनकी अपनी इनर किचन कैबिनेट, किचन के भी इंटरनल किचन कैबिनेट ने ख़ुद इनके ऊपर जो एतमाद दिखाए हैं, जो इनको हार और जेवर पहनाए हैं, वो आपके सामने है, जो गुत्थम गुत्था हैं ये एक दूसरे के साथ। तो ये जो है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और ये इन्होंने जो पूरे मुल्क का कोरोना से लेकर मईशत तक, पूरी मईशत का भी दम घुट रहा है, और कोरोना वायरस से मुब्तला बीमार जो लोग हैं उनका भी दम घुट रहा है। देखिए, ये जो आपने बात की है, जो गाड़ियाँ उन्होंने इस वक्त मंगाई हैं, जो मुझे इल्म है, वो गाड़ियाँ उन्होंने टिड्डी दल से जो हमला हुआ है उसके ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, और मुझे यकीन है कि वो सिंध गवर्नमेंट अपने जो स्ट्रॉन्ग
उसके रीज़न्स हैं, बेसिस है, वो ज़रूर बताएगी, क्योंकि 1 साल तक हम मुंतज़िर रहे कि वफाक से कुछ मिलेगा, लेकिन वफाक ने एक मुर्दा घोड़ा, एक 50s का जहाज़ दिया, और वो 50s का जहाज़ जब चला तो उसके बेचारे 2 पायलट्स जो हैं वो भी शहीद हुए टिड्डी दल में। इस वक्त यकीनन एक सेल काम कर रहा है, कुछ हिकमत अमली है, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे कि टिड्डी दल में काम हो रहा है, लेकिन वो कितना इफ़ेक्टिव है उसमें सूबे अपने चिप इन कर रहे हैं, और अगर सिंध अपने अखराजात से मुल्क को बचा रही है तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। देखिए करंटीना, हाँ आप जवाब दें, करंटीना जो है या डिज़ास्टर्स जो हैं या पोर्ट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का वो जो है मामला है, और जो सेल है जो पॉलिसी देनी है वो वफाक को देनी है। जो NCOC है, जो 2 फोरम्स बनाए हैं, एक को वज़ीर आज़म चेयर कर रहे हैं, एक को असद उमर चेयर कर रहे हैं, उनमें वज़राए आला सारे हैं, तो पॉलिसी से आप फाइट करते हैं। हमारा क्वेश्चन यही है कि जो PTI की पॉलिसी है उससे पेंडेमिक बढ़ा है। जो अशराफिया का लॉकडाउन था उस वक्त हालात ये थे कि वज़ीर आज़म रिकॉर्ड पर कहते थे कि अभी तो सिर्फ 190 केसेस हुए, हमारे मुताबिक तो इतने होने चाहिए थे, अभी तो 12,000 केसेस हैं, हमारे मुताबिक तो 50,000। ये हमारे अशराफिया के लॉकडाउन का नतीजा था। और उसके बाद जब उन्होंने सारा माहौल खोला तो उसके बाद अब ये छुपा रहे फिगर्स। कैसे छुपा रहे हैं? आपके कल तक टेस्ट 30,000 थे, तो परसों तक 20,000 टेस्ट किए। आप दुनिया को आप आगे अब पर्दा डाल रहे हैं क्योंकि आप इतने एक्सपोज हो गए। आज आपकी कोरोना रिस्क सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया से जो रिपोर्ट शाया हो रही है वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क हमें पाकिस्तान से है। न्यूजीलैंड जो कह रहा है वो कह रहा है सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो पाकिस्तान से है। यू हैव बिकम द न्यू एक्सपोर्टर ऑफ कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड। इस वक्त वज़ीर आज़म ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि वज़ीर आज़म ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। क्या कहें? ये आप वज़ीर आज़म से ही पूछे। आज फ्लोर पे अली ज़ैदी साहब ने एक बात की है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके हवाले से फिशरीज की जो उन्होंने JIT उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में 3 JITs का फैसला होने जा रहा है। 18वीं तरमीम पे ऑलरेडी पीपल्स पार्टी और हुकूमत के अंदर मसाइल हैं, इन हुकूमत के वफाक के मसाइल। देखिए JITs अब इनकी गवर्नेंस टोटल फेलियर है। अवाम को यारो मददगार, जैसे मेरी बहन कह रही है, वो एक सांस को तरस रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वो प्लाज्मा को तरस रहे हैं, प्लाज्मा ठीकों पर मिल रही है, बोलियों पर मिल रही है, 3-3 लाख पर मिल रही है। लोग, जैसे उन्होंने कहा है कि सब मुंतज़िर हैं कि हमारी बारी कब आएगी, तो जब उन्होंने लोगों को एक ऑटो पायलट पर मुल्क को चला रहे हैं, लोगों को उन्होंने यारो मददगार छोड़ दिया है। आप मईशत को तबाह कर रहे हैं तो आप कोरोना में छुप रहे हैं, कोरोना से मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो मईशत में छुप रहे हैं। जब हालात ये हों, जब इस जमात के लिए इतनी नफ़रतें हैं, तो ये अपने आप को इनके पास एक डिफेंस है कि आप वो अपना जो कंटेनर वायरस वाला जो इनका है कि हम औरों को ब्लेम करें। हम ये नए JITs, इस वक्त आपको 2 साल हो गए हैं, इस वक्त आपके JITs जो हैं, ये जो आपने रिपोर्ट्स IPP की रिपोर्ट पर JITs बननी चाहिए, शुगर पर JITs आपकी बननी चाहिए, आपकी आटे पर JITs बननी चाहिए। इस वक्त आपने फर्नेस ऑयल की जो शॉर्टेज है ECC की डिसीशंस की वजह से है, उसके ऊपर आपकी JITs बननी चाहिए। वज़ीर आज़म के ऊपर JITs बननी चाहिए, 1 नहीं 5-5 बननी चाहिए। सबसे बड़ी JIT